السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو دا کوشچن از کہ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. قرآن کو کیسے پڑھا جائے. ٹھیک ہے، کیا میں ایک بار قرآن کی پوری ٹرانسلیشن سے گو تھرو ہو جاؤں، یا میں اس کی ایک ایک آیت کو ورس بائی ورس، آیت با آیت، پہلے اس کی ترجمہ پڑھوں، بعد میں اس کی تفسیر پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس کو سیکھوں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں. دونوں میں سے کون سا طریقہ بیسٹ ہے؟ زیادہ تر جو لوگ ہیں نا، جب وہ قرآن کو شروع کرتے ہیں نا، تو وہ اسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں کہ قرآن کو شروع کیسے کریں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اسی مطلب کہ نا کشمکش میں شروع ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم گونا شیئر تھرو مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ بھائی قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا قرآن کو میں نے کیسے پڑھنا شروع کیا، یا جو غلطیاں میرے میں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ریکٹیفائی کریں گے. جو لمیٹڈ نالج اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اس سے آج تھوڑا سا اس کو نا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کو اصل میں پڑھا کیسے جائے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو بیسک رول ہے نا کسی بھی بک کو پڑھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے آتھر کو جانا جائے. ٹھیک ہے، اس کے رائٹر کو جانا جائے کہ بھائی اس کا رائٹر کون ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کوئی بک ہے، وہ ایم کسی رائٹر نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کو اہمیت بھی نہیں دیں گے. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی. تو جب ہمیں پتہ ہوگا نا کہ بھائی قرآن کا جو رائٹر ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے، پوری دنیا چلا رہا ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی ہماری زندگی میں بھی، کائنات میں بھی، سوسائٹی میں بھی، جہاں کہیں بھی. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں اللہ کی اہمیت کا پتہ ہوگا، الٹیمیٹلی ہم اللہ کی بات کو بھی اہمیت دیں گے. اس کی چھوٹی سی میں ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی سائیکی ہٹ ہو جائے. فار ایگزامپل بندہ، ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو کوئی بھی مطلب کہ نا اٹینشن پے نہیں کر رہے اس بندے کے اوپر. لیکن اچانک ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ آگے ہمیں کہتا ہے کہ یار یہ جو فلانا بندہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ فلانا بیوروکریٹ ہے، یہ فلانے ملک کا یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یعنی کوئی بھی ایسا عہدے دار بندہ ہے. الٹیمیٹلی ہم اس کو اٹینشن پے کرنا شروع کر دیں گے. کیوں پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ حالانکہ نہ وقت بدلا، ٹھیک ہے، نہ جذبات بدلے، نہ کوئی مطلب کہ نہ کوئی آسمان بدلا، نہ زمین بدلی، نہ بندہ بدلا. صرف وہی ہے. کیا ہوا؟ آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں اللہ کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا نا، اس کی سگنیفیکینس کا پتہ ہوگا، اس کی اسماء و صفات کا پتہ ہوگا، تو ہم الٹیمیٹلی قرآن کو اٹینشن پے کریں گے. ٹھیک ہے، اور مطلب کہ نا اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. اس کے اوپر عمل کرنے کی جو انرجی ہوگی نا، وہ بھی ہماری باڈی خود ہی پروڈیوس کر دے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے اپنا جو تعارف ہے نا وہ قرآن مجید میں ہی کروایا ہے. چونکہ ہم قرآن کو زیرو سے ہی نہیں جانتے، تو ہمیں کسی اسکالر کی مدد لینی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ ہے کون ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لیکچرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنیں. ٹھیک ہے، جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اہمیت، خوف اور ہوپ، امید جاگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو لیکچرز میں نے آپ کو ریکمینڈ کیے ہیں، ان کا جو لنک ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں جا کے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعارف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں، کسی لائن کو پڑھ رہا ہوں گا نا میں، قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھ رہا ہوں گا، تو جب میرے ذہن میں یہ چیز سیٹ ہوگی نا کہ یار یہ قرآن نازل کس نے کیا ہے اور کس کے تھرو یہ مجھے پتہ لگا ہے، کس نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ یہ ہے قرآن اور یہ ہے آپ کے اللہ، تو میں الٹیمیٹلی نا اس بات کو امپورٹنس پے کروں گا ہی کروں گا. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیسے ہوگا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوڈ کاسٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک دو ہفتے ہیں نا، جو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، کہیں نہیں بھاگ رہے. 2-3 دن یا 3-4 دن، جتنے بھی دن ہیں، آپ ان چیزوں پہ لگائیں. پہلے آپ اللہ کا تعارف حاصل کریں، دین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف حاصل کریں. مختلف یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، اپنے آن پہ سرچ کر لیں. میری ریکمنڈیشن کے ہٹ کے آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم. ٹھیک ہے، آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر ہو از اللہ، بے شمار لیکچرز آ جائیں گے. یہ وہ لیکچرز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سننے ہیں ان فیوچر، جو میں نے واچ لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں یا جو میں نے سن لیے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ چیز ہے. اور جو دوسرا جو میں نے ٹو نو ہم از ٹو لو ہم، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، تو ہم ان کی عبادت کیسے کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو پہلے یہ ہمارے قرآن پڑھنے سے پہلے، کیونکہ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، تو پڑھنے سے پہلے اس کے رائٹر کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پہلے رائٹر کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کی انٹروڈیوس جس نے کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے.
تو اب آگے آ جاتے ہیں. اب ہم نے قرآن کھول لیا, انٹروڈکشن کر لیا, ہم نے قرآن کھول لیا. اب کہاں سے شروع کریں پڑھنا؟ اتنا بڑا سمندر ہے قرآن, اب اس کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں؟ تو اس کے لیے جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں نا, دیکھیں میری ریکمنڈیشن میں 100 اختلافات کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں جی ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, کر سکتے ہیں آپ, ہر کسی کا حق ہے کرے. لیکن یہ آپ نے اگر مجھ سے پوچھا ہے تو پھر میں آپ کو اپنی ریکمنڈیشن بتاؤں گا. سورہ نمبر 49 which is سورہ حجرات based on 18 verses only. یہ جب آپ پڑھیں گے نا, پہلے اس کو کیوں پڑھنا چاہیے میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. یہ آپ کے اخلاق کو بہتر کرتی ہے, یہ والی صورت یہ آپ کے اخلاق کو ٹاپ نوچ کر دے گی اگر آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھا, اس کے اوپر عمل کیا. ٹھیک ہے, جب آپ کے اخلاق ٹاپ نوچ ہوں گے نا, جب آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے تو یہ بہت ضروری ہے. مسلمان کے اخلاق بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن دیکھیے, قرآن کیوں پڑھتا ہے انسان کہ یار میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور میں جہنم سے بچا لیا جاؤں, میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں, مجھے اپنی لائف کا پرپس پتہ لگے, یہ میری اصلاح کرے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے انسان کی جو مورل ویلیوز ہے نا, یہ مطلب کہ نا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر مسلمان کے اخلاق نہیں نا اچھے, پھر بے شک اس نے پورا قرآن ہی کیوں نہ حفظ کیا ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنے اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں یا آپ بیسک ویسے شروع کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الحجرات. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ اگر آپ کا دل بہت زیادہ سخت ہے, آپ کو مطلب کہ نا رونا نہیں آتا, رونا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی, یہ اللہ کے نبی نے فرمائی یہ رحمت ہے, یہ نرم دل کی نشانی ہے. تو اگر آپ کو رونا نہیں آتا, ٹھیک ہے, نماز میں آپ کو پلیجر فیل نہیں ہوتا, آپ کو اپنی زندگی کا پرپس نہیں پتا, بالکل سین لیس ایم لیس چل رہے ہیں آپ, تو آپ 30th پارہ, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا شروع کریں سورۃ النبأ سے لے کے سورۃ الناس تک, آپ اس کو پڑھیں. یہ آپ کا دل نرم کرے گی یہ والی چیز. ٹھیک ہے, اور اوپر سے کیوں اس کو پڑھنا چاہیے, یہ ریزن وائی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جو ویژن ہے نا وہ کلیئر کر دیا ہے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. ٹھیک ہے, آخرت کا کنسیپٹ, لائف آفٹر ڈیتھ کا کنسیپٹ, یہ سب جو کنسیپٹس ہیں نا یہ اللہ نے کلیئر کیے ہیں ان مطلب کہ نا ان سورج کے اندر. نو ڈاؤٹ پورے قرآن میں کیے, لیکن میں نے ایک اسکالر سے سنا تھا, ابھی میں نے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کیا, میں آپ کو کیوں ایسے بتاؤں, میں نے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کیا, میں نے خود نہیں پڑھا, لیکن میں نے اوور ویو لیا ہوا ہے اس چیز کا. میں نے سورۃ النبأ ہی پڑھی ہے, اس میں پتہ لگ جاتا ہے انسان کو. سورۃ الذاریات کی پہلی آیت میں انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ آپ نے اللہ کے اصولوں پہ گزارنی ہے. کیوں سورۃ النبأ آئے گا, سورۃ الذاریات ہے یا آئے گا سورۃ الذاریات ہی ہے, سورۃ النبأ سے آگے اس کی جو پہلی آیت ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو جان انسان کی جسم میں سے کھینچ کے نکالتے ہیں. ہوگی کہ نہیں ہوگی سائیکی انسان کی درست, لگ گیا نا اس کو پتا کہ زندگی کس نہج پہ گزارنی ہے انسان نے. تو اس وجہ سے سورۃ النبأ, سورۃ الذاریات اینڈ گو ٹل سورۃ الناس تک آپ اس کو پڑھیں, آپ کا دل واقعی میں نرم ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ پہلے قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعارف لینا ہے. ٹھیک ہے, ہستیوں کا, دو ہستیوں کا, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین یہ بھی پتہ لگ گیا اب کہاں سے شروع کرنا ہے. اب آ جاتی ہے یہ بات کہ ہم تو اجمی ہیں, ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں, اب کسی اسکالر کی مدد لینی پڑے گی. اب اتنی زیادہ ترجمے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ تفاسیر ہوئی ہیں, وچ ون از آتھینٹک. تو میری ریکمنڈیشن کے مطابق پھر ایک نوٹ کر دوں یا ڈسکلیمر دے دوں میں یہاں پہ یہ کہ آپ اختلافات کر سکتے ہیں, یہ میری اپنی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ مفتی تقی عثمانی اس کا ترجمہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان لفظوں میں ہے. پرسنلی اگر میں آپ کو بتاؤں نا, اپنا ذاتی جو میں آپ کو بتاؤں بات, وہ یہ کہ جب میں نے بچپن میں ایک بار قرآن کھولا, تو جب میں نے قرآن کو کھولا نا اور میں نے اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ تھا کہ میں پڑھ ہی نہیں پایا. وہ توڑ کے لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لفظ, ہر لفظ کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا تھا, پوری لائن کا ترجمہ نہیں تھا اس کے اندر. میں نے قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے مفتی تقی عثمانی ہے نا, انہوں نے ہر لائن کا پراپر ترجمہ کیا ہوا ہے. جہاں بات ختم ہوتی ہے نا ترجمہ وہاں ڈراپ کیا انہوں نے, یعنی پوری ایک لائن کو مطلب کہ نا سمجھایا ہوا ہے, ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو آپ مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, اور آپ ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ان کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ نا مفتی طارق مسعود ان کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اوپر سے آ جاتے ہیں آپ تفسیر کے اوپر آ جاتے ہیں. تفسیر جو ہے نا یہ انسان کو صرف ایک اسکالر کی نہیں پڑھنی چاہیے, آپ کو مور اور لیس 3 تفاسیر آپ کو پڑھنی چاہیے ایٹ آ ٹائم. ٹھیک ہے, کیوں؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تفاسیر. ایک تو ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. تفسیر انگلش میں, تفسیر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آیت کو اور کھول کے بیان کر دیا. ٹھیک ہے, آیت کے ساتھ
جو ان سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان سے حالات و واقعات جڑے ہوئے ہیں، کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو ان سب چیزوں کو بتانا تفسیر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کیا احادیث جڑی ہوئی ہیں فلانی آیت کے ساتھ، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کی میں آپ کو ریکمنڈیشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ابو اعلیٰ مودودی، ان کی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو پڑھیں، اور مختلف تفاسیر وہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو نا اسلام 360 ایپ ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اب بات میں نے پہلے ہی کر دی، بعد میں یہ کہنے لگا تھا کہ ہم سب پتہ لگ گیا جی کون سی تفسیر پڑھنی ہے، کون سا ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، پہلے اوور ویو کیا لینا ہے، سب پتہ لگ گیا۔ اب میں اتنی زیادہ کتابیں کہاں سے خریدوں بھائی، ٹھیک ہے، کہاں سے مجھے یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی، مجھے یہ تفسیر کہاں ملیں گی مجھے؟ یہ سب تفاسیر، سب ترجمے، سب انٹروڈکشن، سب جو سیرت ہے نا، یہ آپ کو اسلام 360 ایپ کے اندر مل جائے گی۔ سب موجود ہے مائی بردرز اینڈ سسٹرز، کیا موجود نہیں ہے؟ صرف ہمارا وجود موجود نہیں ہے، باقی سب موجود ہے۔ یہ تو بات ہم سب نے یہ سنی ہوگی کہ یار آج کل کے دور میں نا برائی کرنا بہت آسان ہے، sin is just like one step away۔ سر، سن جس طرح ون سٹیپ اوے ہے نا، نیکی بھی ون سٹیپ اوے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پڑھیں نا اگر ہم، تو اس میں کوئی ظالم کا لفظ نہیں معاذ اللہ میں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر یہ بات لکھ دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھینک نہیں دیا اس دور کے اندر، اس ٹائم ٹنیور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر اس دور کے اندر برائی کرنا بڑی آسان ہے نا، تو brothers and sisters نیکی کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اب اتنا زیادہ جو چیزیں یہ سب جو ہم نے ڈسکس کی ہمیں ایک ایپ کے اندر مل رہی ہیں، اور یہ تو صرف میں آپ کو جب اوور ویو دوں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میری زبان کو مطلب کہ نا دراز کرے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار اسلام کے ایپ کے اندر کتنا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں اسلام 360 کا ایک اوور ویو۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ تو جب ہم قرآن 360 ایپ کو کھولتے ہیں نا، تو ایسا ایک انٹرفیس ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے نا آیت آف دا مومنٹ، یہاں پہ آپ کو روز قرآن کی جب بھی آپ ایپ کو کھولیں گے نا، تو ایک نئی آیت آپ کو یہاں پہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مطلب کہ نا ایک ریمائنڈر ہو سکتا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو آتے ہیں احادیث کے اوپر، حدیث آف دا مومنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو جب بھی آپ ایپ کو کھولیں گے، آپ کو ایک رینڈملی جو ہے نا وہ آپ کو حدیث بتائی جائے گی، دین ایک ہسٹوریکل ڈیٹ، اسلامک ایونٹ وہ بتایا جائے گا، پھر آپ کو یہاں پہ ایک عربی کا لفظ سکھایا جائے گا۔ عربی جب آپ سیکھ لیں گے نا، تو پھر آپ کے لیے قرآن پڑھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ بالکل لاسٹ پہ آپ کو ایک مطلب کہ نا جو دعا ہے نا وہ سکھائی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ بالکل مطلب کہ نا یہاں پہ قرآن والے سیکشن کے اندر سیرت النبی کی میں بات کر رہا تھا۔ ایک تو وہ پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو ریکمینڈ کی، دوسرا یہ یہاں پہ مطلب کہ نا سیرت النبی کی جو اینیمیٹڈ ویڈیوز لیکچرز ہیں نا، وہ یہاں پہ مطلب کہ نا ڈاؤن لوڈ ہیں، تو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ موجود ہیں۔ دین اس کے بعد آ جاتے ہیں قرآن کے اوپر۔ یہ شروع ہو گیا قرآن، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کو گرین ڈیش بورڈ کے اندر جو تحریر لکھی نظر آ رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں زمانہ نزول۔ یہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، اس میں اب کیا لکھا ہوا ہے، اب یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے نام، ٹھیک ہے، اس صورت کا نام کہاں سے لیا گیا ہے، اس کے بعد اس کا زمانہ نزول، یہ کس زمانے میں نازل ہوئی، مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مضمون کہ اس صورت میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اوور ویو کیا ہے، پوری صورت کا ایک آپ کو اوور ویو دیا جائے گا کہ فلانی آیت سے لے کے فلانی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، فلانی آیت سے لے کے فلانی آیت میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، پھر فلانی آیت سے فلانی آیت میں حضرت نوح کا، پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ کا، اس طرح کے مختلف واقعات یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اوور ویو جو ہے نا وہ ملے گا اس چیز کے اندر۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ لگے گا کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، سورۃ الفاتحہ جب نازل ہوئی، تب عرب کا انوائرمنٹ کیسا تھا، ٹھیک ہے، تب عرب کس طرح کے مطلب کہ نا حالات کے اندر تھا، نبی علیہ السلام کس طرح کے حالات کے اندر تھے، صحابہ کے حالات کیسے تھے، یعنی ایک پورا آپ کو نا 1400 سال پیچھے لے جائیں گے یہ واقعات۔ اس کے اندر بھی واقعات لکھے ہوں گے جو اس صورت سے جڑے ہوئے ہیں، جو مختلف احادیث ہیں جو اس صورت سے جڑی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سورۃ الملک ہے، which is سورہ نمبر 67 49 پارہ کی بالکل فرسٹ سورت ہے، جو اس کے شروع میں جب آپ جائیں گے نا، تو آپ کو یہ مطلب کہ نا ایک حدیث ملے گی کہ اس سورت کو جس نے مطلب کہ نا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، یعنی جس نے یہ روٹین بنا لی اپنی کہ میں نے سورۃ الملک کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، تو یہ سورت جو ہے یہ قیامت والے دن اس شخص کی بخشش کروائے گی، ٹھیک ہے، اس کی اتنی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہے نا، وہ وہاں تک ہے نا آپ کو اس گرین ڈیش بورڈ کی تحریر کے اندر ملیں گی۔ آپ ان کو پڑھیں گے، آپ کا دل کرے گا یار قرآن پڑھنے کا، قرآن کو اپنے لیے فیسینیٹڈ بنائیں، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بالکل فرسٹ آیت پہ، قرآن کی بالکل پہلی آیت کہ تمام تعریفیں جو ہے نا اللہ کے لیے، کسی انسان کی تعریف نہیں ہم کر سکتے، جو میں آپ کو بیسک بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم کسی انسان کی تعریف نہیں کر سکتے، صرف تعریف جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں تفسیر والے ڈاٹ کے اوپر۔
यहाँ पे डॉक्टर इसार अहमद की तफसीर है ऑडियो ओनली, यहाँ से मतलब कि ना अब आप शुरू करेंगे तो ये मतलब कि ना तफसीर शुरू हो जाएगी यहाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 13 मिनट, बिस्मिल्लाहिर ठीक है। रहमान। तो ये जब अभी आपको ना मज़ा आएगा इन चीज़ों को सुनने का, ठीक है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तमाम तफासीर जो है ना ये मौजूद है। देखिए कितनी ज़्यादा तफसीर मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारा वजूद मौजूद नहीं है, बाकी सब मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा था तफ़हीमुल कुरआन, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे मुफ्ती तकी उस्मानी, ठीक है, फिर देन डॉक्टर इसरार अहमद, फिर मुफ्ती सईद, फिर डॉक्टर फरहत हाशमी, यानी बिल्कुल मतलब कि ना डिफरेंट मौजूद है। आपका जो दिल करता है आप एक्सप्लोर करें। आपने एक तफसीर पढ़ ली, अब आप अगली को एक्सप्लोर करें, ठीक है। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि किसी एक बंदे को कोई बात नहीं पता तो दूसरे को वो पता होगी, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ना अगर आप इंग्लिश के शौकीन हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टर इसरार अहमद की इंग्लिश में भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ना उर्दू में भी मौजूद है। जो अबू आला मदूदी हैं इनकी तफसीर को आप पढ़ें, ये उर्दू में मौजूद है, ये हिंदी में मौजूद है, पश्तो में मौजूद है, सिंधी में मौजूद है, बलोची में मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद है। क्या मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारा वजूद मौजूद नहीं है, बाकी सब मौजूद है, ठीक है। सादा हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। यहाँ पे आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश भी हम कुछ जानते हैं, तो उर्दू से शायद हमें उस तरह का मतलब कि ना मीनिंग समझ ना आए जैसे इंग्लिश में समझ आ जाए, ठीक है। अब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन उर्दू में, हिंदी में, पश्तो में, सिंधी में, बलोची में, सराइकी, सब मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी ये सूरत है ना, आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ऊपर क्लिक कर दिया तो एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। अब प्ले के ऑप्शन पे आ जाएं अगर, तो यहाँ पे सारे जो रिसाइडर्स है ना वो मौजूद है, यानी बिल्कुल जो पॉपुलर फेमस रिसाइडर्स है ना जिनकी जो किरात है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ में मतलब कि ना दोबारा क्लिक करेंगे अगर तो ये आ जाता है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड पे आपको एक एक जो लफ्ज़ है ना उसका तर्जुमा जो है ना वो आपको बताया जाएगा। इससे इसका फ़र्क जो है वो एक ये होगा कि आपको मतलब कि ना अरबी आ जाएगी, ठीक है। अरबी आप सीख लेंगे, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको, फ़रहत हाशमी, ठीक है। आप उर्दू में जाएँ तो यहाँ पे आप पढ़ें मतलब कि ना फ़रहत हाशमी यहाँ पे भी, और इंग्लिश में भी यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर शहनाज़, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो मतलब कि ना ये आपको अगली आयत पे लेके जाता रहेगा। उसके बाद जो ये तर्जमा यहाँ पे है वो मतलब कि ना मैंने सेट किया हुआ है मुफ्ती तकी उस्मानी का। ये जो आप बिल्कुल लास्ट मतलब कि ना राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं ये सेटिंग्स का निशान, यहाँ पे मतलब कि ना ये देखें मतलब कितना आपने फ़ॉन्ट रखना है, ठीक है, सारा यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से आ जाएगा चेंज तफसीर एंड मतलब कि ना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी की रखी हुई है, तफसीर जो है वो मैंने अबू आला मदूदी की रखी हुई है, ठीक है। तो ये सूरतुल हुजुरात है ना, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आपने यहाँ से शुरू करना है, सूरतुल हुजुरात पे क्लिक कर दें। इसका पहले पूरा मतलब कि ना वो जो ज़माना नज़ूल है वो लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे मतलब कि ना आयात लिखी हुई हैं, 18 आयात हैं, 18 प्रिंसिपल्स ही आप इनको समझ लें। और इसको बिल्कुल आप हर मुसलमान को, तो मैं ये देखिए मैं आपको यहाँ पे जो सब कुछ बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन के मतलब कि ना बता रहा हूँ। किसी और की आप सुन सकते हैं, वो आपको अलग रिकमेंडेशन देगा। मैंने जो आपको बताया कि ये जो मैं अल्लाह ने मुझे जो लिमिटेड नॉलेज अता किया है ना, मैं इसके ज़िम्मन में आपको बता रहा हूँ। आई एम शेयर थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है? तो अब आप कहें कि यार मैं इस आयत पे था, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं मतलब कि ना जब मैं दोबारा कुरान इस ऐप को खोलूँ, तो मतलब कि ना मैं इसी आयत पे पहुँचूँ, तो आप इसको क्लिक करें, ये लास्ट सीन पे ये आपकी आयत को सेट कर देगा, ठीक है? ये कहाँ पे नज़र आएगी आपको? वापस बैक जाते हैं, बिल्कुल शुरू में आ जाए ना अगर हम, तो ये देखें सूरह हुजुरात वर्स नंबर 3, ठीक है? 18 आयत जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद अब मैं आपको देता हूँ और थोड़ा-सा बेसिक व्यू मैं आपको देता हूँ, ठीक है? कुरान 360 ऐप का। अब यहाँ पे ना मतलब कि ना आप अरबी भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कुरान के ऊपर आ जाएँ, सबक नंबर 1 ग्रामर। अब यहाँ पे मतलब कि ना आपको ये सब बताएँगे। हुआ 481 टाइम्स जो है ना ये हुआ का लफ़्ज़ कुरान पाक में आया है। हुआ का क्या मतलब होता है? वो। हुम का मतलब होता है वो सब। इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है? आपको पूरी मतलब कि ना समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। आप अरबी सीख सकते हैं। सबक नंबर 2 पे चले जाते हैं। तो ये आपको जो कुरान के जो मतलब कि ना मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है ना, ये वो आपको सिखाएँगे। फिर जब भी आप कुरान पढ़ रहे होंगे बगैर ट्रांसलेशन के भी, तो आपको समझ लग जाएगा कि यार यहाँ पे ये बात हो रही है। ये 30-20 सबक मौजूद है यहाँ पे, ठीक है? ए बी करके, यानी 40 हो गए, ठीक है? तो आप इनको पढ़ें, इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। फिर अगर हम आएँ फ़हमुल कुरान के ऊपर, ठीक है? इसको अगर क्लिक करें तो ये कुछ लेक्चर्स हैं। ये मतलब कि ना ये भी आपको अरबी ही सिखाते हैं, ठीक है? फ़ज़क्किर, तो नसीहत करते रहो, बट वार्न देम, ये इंग्लिश में, उर्दू में। ये मतलब कि ना वो लेसन्स हैं जो आप पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब कि ना अरबी समझ आएगी, ठीक है? ये मैंने 2 पढ़े हुए हैं, अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं और पढ़ सकूँ।
یہ مطلب کہ نا یہ بھی 37 لیکچرز ہیں. یہ ایڈوانس آ گیا, پہلے میرے خیال میں بگنر, ہاں بگنر, پھر انٹرمیڈیٹ, دین ایڈوانس. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے نا ایڈوانس کے, تو پھر آپ کو مطلب کہ نا قرآن پڑھنا, آپ بالکل قرآن کھولیں گے نا جس کی نہ تفسیر لکھی ہوگی نہ ترجمہ لکھا ہوگا, تو آپ مطلب کہ نا سمجھ سکیں گے یار یہ کیا پڑھ رہا ہے. تراویح میں جب آپ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو مطلب کہ نا کچھ دیر تک آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ یار تراویح میں کیا صاحب کیا پڑھا رہے ہیں. دین اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. اگر آپ آ جائیں گے احادیث کے سیکشن کے اندر, یہ احادیث کی تمام کتابیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, سیاہ ستہ یہاں پہ موجود ہے. سیاہ ستہ یعنی آل بکس آف احادیث. اگر ہم چلیں صحیح مسلم کے اوپر, ٹھیک ہے, صحیح مسلم پہ کلک کریں گے, یہ تمام مطلب کہ نا جو احادیث ہے نا یہاں پہ موجود ہے. جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن سے ریلیٹڈ, یہ بالکل لاسٹ والا سیکشن دیکھیں 55 والا, یہ قرآن مجید کی تفسیر کا بیان. اب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو مطلب کہ نا یہ تمام جو احادیث ہے نا بالکل صحیح احادیث, ضعیف حدیث کوئی موجود نہیں ہے, اب تمام صحیح احادیث موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب کہ نا یہاں پہ وہ احادیث ہیں جو مطلب کہ نا قرآن سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ایک پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابن شباب سے روایت ہے کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی وفات تک لگاتار وحی نازل فرمائی, اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی آئی, ٹھیک ہے. یہ مطلب کہ نا آپ کو بیسک اوور ویو دے گا, آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنائے گا کہ یار جو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تب کیا حالات و واقعات تھے. تو یہ تھا کچھ بیسک اوور ویو, ٹھیک ہے, اسلام 360 ایپ کے بارے میں. تو جو ہمارا کوسچن تھا کہ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن, so this is the answer by only and only the grace of اللہ سبحانہ و تعالی. یہ میں نے آنسر کیا آپ کو اللہ کی رحمت سے. so this is how you should read قرآن. تو آپ اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی. قرآن دیکھیں, قرآن ہے نا جو یہ کتاب ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے, یہ کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی. یہ صرف شادیوں میں عورت کے دلہن کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے, یا گھر میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اس کے اوپر حلف لینے کے لیے نہیں ہے, یہ سمجھنے کے لیے. ایک بار بقول ڈاکٹر اسرار احمد جب قرآن کسی کے اندر صلاحیت کر دیتا ہے نا تو اس کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے. اس رمضان آپ اپنا یہ گول بنائیں کہ یار میں نے مطلب کہ نا قرآن پڑھنا ہے, اور یہ سوچیں قرآن مجھے چینج کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں یہ کہہ دیا, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ یہ کتاب نازلی ہے نبی آپ پہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں کی طریقوں سے نکال کے نور کی روشنی کی طرف لے کر آئیں. تو یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنا شروع کریں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا, آپ کو لذت محسوس ہوگی, ٹھیک ہے. زندگی کی اہمیت انسان کو پتہ لگتی ہے, وہ چیزیں قرآن میں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ جو واقعی میں میٹر کرتی ہیں. ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو بالکل بھی میٹر نہیں کرتی. بارک اللہ فیکم, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ رب العالمین, all praise is due to my Lord, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.